تھا۔ اب تم نے نیکی کا حکم دینا، تم نے بدی سے روکنا ہے، تو عمل کا بیان پہلے، اس کی اہمیت کے بیان کے لیے، اور ایمان کا ذکر بعد میں آیا۔ امت کب امت کہلائے گی؟ جب وہ یہ کام کرے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور قیمتی نکتہ نوٹ کیجئے گا، نیکی کے حکم کے ساتھ بدی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نمازیں اور صدقات خیرات تو ہو رہے ہیں اور سود خوری بھی چل رہی ہے، بے حیائی بھی چل رہی ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانے بھی چل رہے ہیں، دین کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہو، بے پردگی بھی چل رہی ہو، یہ نہیں چلے گا۔ نیکی کا حکم دینے کا ذکر ہے، نیکی کا حکم دینے کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ بدی سے روکنے کا ذکر بھی۔ اور نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، 10 مرتبہ قرآن میں یہ بات اسی طرح آئی، نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو، یہ دونوں کام کرنے، ورنہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، جو آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بدی سے روکنا کس قدر اہم ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، فقط روک نہ دے بلکہ بدل دے ہاتھ سے۔ اگر ہاتھ سے نہ بدل سکے تو زبان سے بدل دے، روکے، سمجھائے، پوری کوشش کرے۔ اور اگر زبان سے بھی نہ بدل سکے تو کم از کم دل میں اسے برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہوگا۔ برائی کو برا سمجھنا کم سے کم دل میں، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم برائی کو برا نہیں سمجھ رہے تو ایمان ہی نہیں۔ ناظرین کرام، ہم تو برائی پر کہیں کمپرومائز کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، غور کیجئے۔ اول ہاتھ سے بدل دو، ورنہ زبان سے، ورنہ دل میں برا جانو، اور اگر یہ بھی نہیں تو ایمان ہی نہیں، صحیح مسلم کی دوسری روایت کے مطابق۔ آخری بات نوٹ کیجئے گا، تشریح میں اہل کتاب کے حوالے سے ذکر آیا تھا، ان کے بارے میں لکھا ہے، اہل کتاب نے حسد اور